شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنی رحمتوں اور رضا سے بھر دیا ہے اور اسی کی دعوت دی ہے۔ اس کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں، ایسا گھر جس میں ہر بھلائی اضافے کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے جو اس کے خواہش مند ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں کے چاند کی شکل میں ہوں گے، جو ان کے فوراً بعد جائیں گے وہ آسمان میں سب سے زیادہ روشن چمکتے ہوئے ستارے کی شکل میں ہوں گے۔ انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی نہ پاخانے کی، نہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں معطر عود سلگتا ہوگا، ان کی بیویاں غزال چشم حوریں ہوں گی، ان سب کے اخلاق و عادات ایک ہی آدمی کے خلق کے مطابق ہوں گے، اپنے والد آدم علیہ السلام کی شکل پر قیامت میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے 60 ہاتھ کے برابر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی۔ وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم، ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، اور تم بھی، اللہ کی قسم، ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت و حسین ہو گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک پولے چمکتے سفید موتی کا بنا ہوا ہوگا، اس کی لمبائی 70 میل ہوگی۔ اس خیمے میں مومن کے بہت سے گھر والے ہوں گے، وہ باری باری ان کے ہاں چکر لگائے گا، لیکن وہ اس قدر فاصلے پہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہوں گے، کسی کا بھی دل پریشانی یا حسد کا شکار نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی طرف سے آنے والی نہریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت کے بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، زہ نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، جو تو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا،
میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کو طے نہ کر سکے۔ یہ جنت کی نعمتیں اور اس کی چند صفات ہیں۔ کس طرح لوگ ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، صرف اس معمولی دنیا کی خاطر جس کو جلد ہی چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انہی سعادت مند لوگوں میں سے بنا دے جنہیں وہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ آمین۔